السلام کہیں گے اللہ ما باس النار، کتنے کس حساب سے دوزخی کتنے جائیں گے، جہنمی کتنے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر بھی کانپ اٹھیں گے، اللہ کے نبی بھی کانپ اٹھیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم خلیل بھی، موسیٰ کلیم بھی، عیسیٰ روح بھی 999 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ کیا ہمیں بھی کبھی ڈر لگا؟ کیا ہم بھی کبھی ڈرے گے؟ وہ آگ زیادہ دور تو نہیں ہے، یہ تمہارے آس پاس قبرستان ہے۔ سوچو قبروں میں مردوں پر کیا گزر رہی ہے، کہیں وہ جہنم میں تو نہیں پہنچے ہوئے، کہیں آگ تو نہیں ان کو لگی ہوئی، کہیں ان کے عذاب شروع تو نہیں ہو گئے، مگر ہماری دیدہ دلیری دیکھو، اس قبرستان کے یہ صحن پاس ہے، یہاں بھی جوا کھیلنے سے باز آتے، یہ پاس صحن ہے، شرطیں لگا کے کرکٹ کھیل لیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، اور کسی کو قبر سے ڈر لگتا ہے؟ قبرستان میں کھڑے ہو کے مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، گپے لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یوم نقول لجہنم، اللہ انسانوں کو پھینکے گا جہنم میں، میرے فرشتوں پکڑو ان کو، اوندے منہ جہنم میں پھینکو، کسی کو ڈنڈے مار کے، کسی کو تھپڑ مار کے، کسی کو سزائیں دے کے، کسی کو الٹا لٹکا کے جہنم میں پھینکتے جاؤ۔ بڑی دنیا جہنم میں چلی جائے گی تو اللہ فرمائیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اے دوزخ تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی نہیں مجھے اور انسان چاہیے، میرے اندر اور انسانوں کو اللہ بھیج۔ سورۃ یونس میں آتا ہے جہنم کو دیکھتے ہی اللہ کے دشمن باغی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے خُذُوا فَغُلُّوا، میرے فرشتوں پکڑ لو ان کو، فرشتے پکڑنے والے ہوں گے، تو انسان سوچ کہاں جائیں گے؟ سوچو بھائیو، جب فرشتے پکڑنے والے ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، نمازیں بھی میری پوری نہیں ہوتی، عقیدہ بھی میرا شرک والا ہو، بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو، سارے وہاں الٹے منہ لٹکائے جائیں گے جو اللہ کی باتیں چھوڑ کے اوروں کی باتیں مانا کرتے تھے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، میرے فرشتوں پکڑتے ہی ان کو جکڑ دو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر ان کو جہنم میں پھینک دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، اور دنیا کے تھانوں سے ڈرتے ہو، جیلوں سے ڈرتے ہو، تکلیفوں سے ڈرتے ہو، امریکیوں سے ڈرتے ہو، صلیبیوں سے ڈرتے ہو، یہودیوں سے ڈرتے ہو، ظالموں سے ڈرتے ہو، کبھی دوزخ سے بھی ڈر لیا کرو۔ ثم فی سلسلۃ، دوزخ کے اندر پھینکا جائے گا اور 70 زنجیریں اور بیڑیاں جہنمی کو پہنا دی جائیں گی۔ کیا برا حال ہوگا اس جہنم کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آج ماں باپ کو دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، خامد کو دیکھو، نوٹ گن رہے، کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے پیسے جا رہے ہیں، رات کو حساب کتاب کرتا ہے، اتنی دولت کما لی ہے۔ آج کوئی نماز پڑھنے جائے، درس سننے جائے، دین کا کام کرنے جائے، والدین کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ کہاں گی میری اولاد، کاروبار نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، پیسے کہاں سے کمائیں گے، گزارا کیسے ہوگا۔ اور بعض والدین بیچارے اولاد کے ترلے کرتے رہتے ہیں، آؤ نماز پڑھ لو، آؤ خیر کی طرف آ جاؤ، اولاد اکڑتی رہتی ہے، تکبر کرتی رہتی ہے، مانتی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان کہتا ہے کہ اللہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، پیارے پیارے کپڑے پہننے والے اور اچھا قیمتی جوتا پہننے والے اور اپنے آپ کو سجانے والے اور پیسے لگا کے اپنے بال چڑیلوں کی طرح بنانے والے اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے، اپنے موبائل میں گانے رکھنے والے، اگر موبائل میں گانے رکھے ہوئے، کانوں میں ٹوٹی لگی ہوئی اور ملک الموت آ گیا تو جواب کیا دو گے؟ گانے سننا تھا،
فلم دیکھتے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو جواب نماز چھوڑے ہوئے فجر کی لوگوں نے اٹھایا، ماں نے اٹھایا، باپ نے اٹھایا، بہنوں نے اٹھایا، اٹھ نماز پڑھ لوں گا، سویا ہوا تھا۔ اگر تو اٹھ ہی نہ سکا تو بتا جواب کیا دے گا؟ ایک نماز چھوڑنے والا بھی کفر کرتا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ آگ ریزہ ریزہ کر دے گی۔ ہمارا جسم کسی کام کا نہیں، اللہ کوئی مان نہ کرے اپنے اوپر، نہ میں نہ آپ۔ وہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، وہ دوزخ کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، تمہیں پتہ حطمہ کیا ہے؟ بھڑکنے والی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، یہ اوپر سے کھال اتار کے اس دل پر آگ پھینکی جائے گی۔ یہ دل کتنا نازک ہے، تھوڑی سی بات کرو تو غصہ، تھوڑی سی پریشانی آئے تو غصہ، بھوک لگے تو تکلیف، پیاس لگے تو پریشانی۔ یہ دل کتنا نازک ہے، اس کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو بھائیو، پڑھ لو قرآن، لبیک کہو قرآن پہ، وقت دے دیا کرو قرآن کو۔ واللہ آپ کے آس پاس ترجمہ قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں، مگر آپ سوئے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ قرآن ہی نہ پڑھا تو کیا بنے گا قبر میں؟ یہ قرآن ہی نہ پڑھا تو قیامت کے دن کون سفارش کرے گا؟ قرآن مجید سورۃ المومنون میں آتا ہے، تلفح وجوہہم النار، آگ، شعلے، گولے انسان کے چہرے پر پھینکے جائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جبڑے نظر آئیں گے، انسان کے سارا گوشت اتر جائے گا۔ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، کہا یہ آگ، یہ شعلے مارنے والی آگ لے بیٹھی مجھے، اس نے تو میری چمڑی کو ادھیڑ دیا ہے، نزاعۃ للشوا، پوری چمڑی کو کھیڑ دیا ہے یہ جہنم کی آگ نے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، بلکہ انسان کا کیما کیما کر دے گی، اور جسم کی چمڑی ساری وہ کھیڑ کے رکھ دے گی، اور جان چھوٹ جائے گی؟ کوئی جان نہیں چھوٹے گی۔ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، شرک سے توبہ کر لو، بدعت سے توبہ کر لو، نمازیں چھوڑنے سے توبہ کر لو، داڑیاں موڑنے سے توبہ کر لو، کپڑے ٹخنوں سے نیچے کرنے سے توبہ کر لو، عورتوں کو پردہ کروا لو، گانے سارے ڈیلیٹ کر دو، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہاں زندگی ہوگی نہ وہاں موت ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دعو ہنالک ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، زخم کھا کھا کے پی کے ریشہ پی کے تھور کانٹے نگل کے انسان موت مانگے گا، مگر موت بھی نہیں آئے گی۔ ونادى اصحاب النار، دوزخی سامنے جنتیوں کو دیکھیں گے، وہ موجیں کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، اور کہیں گے دوزخی ان نفید علینا من الماء، اور بڑے شوق ہیں تمہیں گرین کارڈ لینے کے، یو کے جانے کے، امریکہ جانے کے، بڑے شوق ہیں یورپ میں رہنے کے، ڈالر حرام کے کمانے کے، اللہ کی بغاوت کرنے کے۔ جوانی ہے نا جوانی، کون پوچھنے والا ہے؟ نہ ماں کی مانتا ہے نہ باپ کی، نہ رشتہ داروں کی مانتا ہے، اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن سنو، کہے گا دوزخی جنتیوں تھوڑا سا تو پھل مجھے کھلا دو، تھوڑا سا پانی جنت کا پلا دو، تو جنتی کہیں گے رب نے جنت کے میوے تم پر حرام کر دیے۔ آج اولاد باتیں مانتی نہیں، آج بیٹے باتیں مانتے ہی نہیں، اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، فیشن کرتے ہیں، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہنس کے دکھا دیں گے یا گھر سے ہی بھاگ جائیں گے، ہمیں زیادہ نصیحتیں نہ کرنا، ہمیں زیادہ نہ سمجھانا۔
اللہ کا قرآن ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہیں گے اور مالک دروغ جہنم ہمیں مار ہی دو، ہمیں موت ہی دے دو، اس سے تو موت بہتر ہے۔ تو دروغ جہنم کہے گا تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ بجھنے پائے گی تو دوبارہ بڑھکا دی جائے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جلے گی تو نئی چمڑی دے دی جائے گی، جسم بڑا کر دیا جائے گا، آگ کا بستر ہوگا، آگ ہی اوپر ہوگی، آگ کا بچھونا ہوگا، دائیں بائیں آگ ہوگی، سانپ کاٹ رہے ہوں گے، بچھو ڈس رہے ہوں گے۔ فرمایا جہنم کے سانپ اونٹوں جتنے بڑے ہوں گے، جہنم کے بچھو کھچر جتنے بڑے ہوں گے، جو انسان کو ڈس رہے ہوں گے، انسان کو کھا رہے ہوں گے، انسان کو تکلیفیں دے رہے ہوں گے۔ سردی کا بھی عذاب، تسقا من عین آنیہ، ریشہ دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، زخموں کی پیپ پلائی جائے گی، پی لیں گے۔ سوچو فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج تمہیں یہی کچھ ملے گا کیونکہ تم کام اس طرح کے کرتے رہے تھے، یہی تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہی تمہارے جرم کی سزا ہے۔ دنیا میں تم بچتے رہے، رب نے تمہیں کچھ نہیں کہا، آج جہنم کی آگ تمہیں بھگتنی پڑے گی، سزا تمہیں لینی پڑے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، آج ان کی گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی دو مقام سے سورۃ ابراہیم سے میں 2 آیات پڑھتا ہوں، رب کی قسم دل کانپ جاتا ہے، کلیجہ لرز جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا ڈرا دیا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، مجرموں کو جکڑا جائے گا، ان کو قمیضیں گندک کی پہنائی جائیں گی اور وہ آگ ان کے چہروں کو کھا رہی ہوگی۔ اور سورۃ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فیصلے مانگ رہے تھے نا تم، اپنی مرضیاں کر رہے تھے نا، کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، من ورائہ جہنم، اب دوزخ سامنے آ گئی ہے، اب جہنم سامنے آ گئی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ ریشہ پی لو، جہنمیوں کا پسینہ پی لو، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پی لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پتہ کیا، سورۃ ابراہیم میں ترجمہ جا کے پڑھ لینا گھر میں، یتجرعہ، گونٹ گونٹ پیے گا، پیا نہ جائے گا، گونٹ گونٹ پیے گا، ولا یکاد یسیغ، پھر بھی نہیں نگل پائے گا، پھر بھی نگل نہ پائے گا۔ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی مگر مرے گا نہیں، موت آ رہی ہوگی، زخم لگ رہے ہوں گے، کھائیوں میں گر رہا ہوگا، تنگو طریق کوٹریوں میں ٹھوس دیا جائے گا، آگ کی اندھیری کوٹری میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا گرم پانی اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کر دے گا، اتنا گرم ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، سر میں سوراخ کر کے وہ پانی پیٹ میں پہنچ جائے گا اور پیٹ کے ساری انتڑیوں کو کاٹ کے پیٹ کے رستے نیچے گر پڑے گا۔ کس نے کہا یہ سب کچھ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، رب نے قرآن میں کہا جہنمی تھک جائیں گے، مار کھا کھا کے، مارا بھی جائے گا، آگ بھی دی جائے گی، سردیاں بھی ہوں گی، گرمیاں بھی ہوں گی، عذاب طرح طرح کے ہوں گے۔ ادعوا ربکم، یہ آیت بھی دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ ادعوا ربکم، سارے جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے اور سارے کہیں گے مل کے آؤ اپنے رب کا ایک ترلا کریں۔ یہاں رب آسمان رحمت پہ آ کے کہتا تھا معافی مانگ لو، ہم نے کہا نہیں، ہم نے سونا ہے، گپے لگانی ہے، فلمیں دیکھنی ہے، بری حرکتیں کرنی ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ اور فجر کے چورو، ایک نماز کفر تک
تک لے جاتی ہے. اگر اسی نماز کے چھوڑنے سے جہنم میں دیکھ دیے گئے تو کیا بنے گا؟ جہاں نبی کانپ رہے ہوں گے ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ادعوا ربکم، ان سوئے ہوئے کو اٹھا دو، ان غفلت میں پڑے لوگوں کو جگا دو. اب بھی کان نہ درے تو کب کان دریں گے؟ اب بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ اب بھی ہوش نہ آئی تو کب آئے گی؟ ادعوا ربکم. سارے جہنمی کہیں گے نہ یہاں مسکرایا جاتا ہے، اتنا روئیں گے دوزخی کہ ندیاں چل پڑیں گی. ادعوا ربکم. دوزخیو آؤ سارے رب کا ایک ترلا تو کرے، رب کی منت تو کرے. یہاں رب کہتا ہے، میرا بندہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. چاروں طرف سے مؤذن اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، کھڑکی کھلی ہوتی ہے تو کہتا ہے بند کر دو کہیں میرے کان میں آواز نہ آ جائے. ادعوا ربکم، بلاؤ اپنے رب کو. 4 دن گانے ختم کرتا ہے پھر پڑھ لیتا ہے. جہنم دوزخ سانپ بچھو سے ڈر ہی نہیں لگتا. ہم بعض دفعہ آواز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اثر ہوتا ہے، گانے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، 4 دن بعد پتہ چلتا پھر بھر لیے گئے ہیں. کاش اس سے پہلے موت آ جاتی، کاش اس سے پہلے مر چکے ہوتے. کم از کم توبہ کی حالت میں تو مرتے، اس سے تو موت بہتر تھی. 4 دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، 4 دن رب کو یاد کیا پھر بھول گئے. یہ منافقت کی زندگی چھوڑ دو، یہ نافرمانی چھوڑ دو. سارے دوزخی مل کے کہیں گے، کہو اپنے رب سے، ترلا کر لو اپنے رب سے، یخفف عنا یوم من العذاب. پتہ نہیں قرآن اثر ہم پہ کیوں نہیں کرتا، پتہ نہیں قرآن ہمارے آنسو کیوں نہیں بہاتا. قرآن تو وہی ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم وہ نہیں رہے، ہم خراب ہو گئے. ہمارے دل کی زمین پتھر کی ہو گئی ہے. ورنہ نماز کے ٹائم سوئے کیسے رہے، غفلت میں کیسے پڑے رہے، جاگتے بھی ہیں، آنکھیں بیدار بھی ہوتے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. رب کا ترلا کرو، اللہ سے کہو عذاب سہ سہ کے تھک گئے ہیں، ایک دن کی چھٹی کر دے. ایک دن کی چھٹی، ایک دن کی چھٹی. کل اتوار، چھٹی میں کتنے پروگرام ہوتے ہیں. اللہ سے کہو ایک دن کی چھٹی کر دے. آسمان کا رب کہے گا چھٹی لمحہ بھر تمہارے عذاب میں کمی نہیں کی جائے. بھائیو او اللہ کا قرآن سنو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اور انسان جس کا ایندھن ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے غصے والے جہنم پہ پہرے دار ہوں گے. ترلے نہیں مانیں گے، تمہاری درخواستیں ہماری درخواستیں نہیں مانیں گے، بیک نہیں دیں گے، بہت برا حال کرنے والے ہوں گے، تھپڑ مارنے والے ہوں گے، دھکیلنے والے ہوں گے. اے کاش ہمیں یقین ہوتا کہ دوزخی کیسے ترلے کریں گے اور مذاق کیوں کرتے رہے اور کیوں اپنی باتیں منواتے رہے، کیوں اکڑتے رہے، کیوں تکبر کرتے رہے، کیوں غرور کرتے رہے. دوزخی ترلے کریں گے. اب اگر ان کے ترلے مانے جائیں گے، سورۃ المومنون کی یہ آیت آخری صفحہ ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ایک موقع تو دے، جہنم سے ایک مرتبہ نکال، دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، دوبارہ گناہ کبھی نہیں کریں گے. اللہ دوبارہ نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، دوبارہ تجھ کو یاد کریں گے. قال انکم ماکثون قال اخسئوا فیہا انکم ماکثون. کہا جائے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ذلیلو خوار ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، بیکار ہو تم، آج کے بعد تمہیں مجھ سے بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے. جہنم میں اس آگ میں کون جائے گا؟ نام سن رہے تھے ابھی آپ، نام نہ وہاں لے کے جائیں گے. کوئی مت سمجھے کہ میں
اہل حدیث کہلواتا ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، رب کی قسم بھول ہے اس کو۔ کتنے اہل حدیث بھی شرک کرتے ہیں، کوئی مت سمجھے اہل سنت کہلواتا ہوں، جنت میں جاؤں گا۔ یہ نام، یہ تختیاں، یہ بورڈ، یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، یہ ملک، یہ وطن، یہ پگڑیاں، یہ دستارے، یہ جبے، یہ کبے آپ کو جنت نہیں لے کے جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تلوار تیر کمان جہاد کے نغمے جہادی باتیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گی جب تک عمل نہ کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ کہلوائے وہابی بجائے بینڈ باجے، کہلوائے سنی اور سنت کی مخالفت کرے، کہلوائے اہل حدیث فجر کی نماز کا چور ہو، کہلوائے اہل حدیث اور کھیلے جوا اور لگائے شرطیں اور کھائے سود اور نشہ کرے۔ کس طرح کے یہ فرقے، یہ پارٹیاں، جماعتیں نام کسی کام نہ آئیں گے۔ عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، طیب رکھ لو، احمد رکھ لو، نام کام نہیں آئیں گے۔ عمل کام آئے گا، عقیدہ کام آئے گا، توحید کام آئے گی، سنت کام آئے گی، قرآن و حدیث سے محبت کام آئے گی، سچا پیار کام آئے گا۔ آؤ دیکھو کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ میں نے بخشا ہی جانا ہے، حرام کھاتا رہوں، میں نے بخشا ہی جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ نام پرچم تو ہمیں لے کے بیٹھ گئے۔ ایک پرچم، اس امت کے کتنے پرچم ہوگے، کتنے جھنڈے ہوگے، یہ کتنی تقسیم ہوگی، کتنا آپس میں جھگڑنے لگی، آپس میں لڑنے لگی، گریبان پکڑے جانے لگے، دستوں گریبان ہوگی یہ امت۔ آؤ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے، وہ پلیٹ فارم قرآن و حدیث کا ہے، توحید و سنت کا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه۔ مشرک ہوں گے یا کافر، شرک کرنے والے یا کفر کرنے والے جہنم کی آگ میں بدترین مخلوق۔ شرک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ سن رہے تھے آپ شرک کے بارے میں، ایسے شرک بھی انسان کر رہا ہے جس کے تصور میں نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ بھول میں نہ رہنا، یہ باطل نظاموں کی جو پوجا کرتے ہو یہ بھی تو شرک تک لے کے جانے والا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، مذہب اور ہے، قانون اور ہے، مذہب اور ہے، دستور اور ہے، مسلک اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی رہنمائی بس رفع الیدین تک ہے، آمین تک ہے، فاتحہ خلف الامام تک ہے، قبروں کے پجاری نہ بننے تک ہے۔ قرآن کی رہنمائی، حکم اللہ کا، قانون اللہ کا، دستور اللہ کا۔ امریکہ کو خدا ماننے والے بھی مشرک، ڈالر کو خدا ماننے والے بھی مشرک، کرسی کو خدا ماننے والے بھی مشرک، ملک و وطن کے پجاری بھی مشرک، UN کے رکن بھی مشرک۔ اپنے عقیدے درست کرو، حکم اللہ کا، زمین رب کی ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ خاوند کا، نہ بیوی کا، نہ اولاد کا، نہ پیسے کا، نہ دل کا، نہ دماغ کا، اللہ کا قانون۔ ان الحکم الا للہ۔ عدالتوں میں کس کا حکم چلتا ہے؟ فرنگیوں کا۔ فرنگیوں کا جج فیصلہ کرتے ہیں کس کے قانون کے مطابق؟ فرنگیوں کے قانون کے مطابق۔ اور تو کہتا ہے عزت ماں مائی لارڈ کیسے بن جائے گا؟ تو فرنگی قانون کے مطابق فیصلے کرے، تو کروائے۔ نہیں نہیں، قانون اللہ کا، دستور اللہ کا، حکم اللہ کا۔ اپنی توحید کو صحیح کر لو، اپنی توحید کو خالص کر لو۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا اور مرتد، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار۔ جو دین سے پھرا، غلام احمد قادیانی کی طرح، مسلمہ کذاب کی طرح، جو پلٹا دین سے، جو مرتد ہو گیا، جس نے کافروں سے یرانے لگا لیے، جس نے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی، غیر اللہ کے قانون کو سجدے کیے، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، ایسے انسان کے سارے سجدے، سارے حج، ساری نمازیں غیر مقبول ہیں اور وہ جہنم میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق کہاں ہوں گے؟
जहन्नम के निचले गड़े, कुफर को पसंद करते थे, इस्लाम उनको अच्छा लगता, चोर की सजा, जानी की सजा, कत्ल की सजा अच्छी लगती थी, हाथ काटा जाए अच्छा लगता था, पत्थर से संसार किया जाए अच्छा लगता था? नहीं, गैरुल्लाह के कानून अच्छे लगते थे, मुर्तद हो गया, मुनाफिक हो गया। इसी तरह जहन्नम में ले जाने वाला अमल कत्ल भी है, जिसकी आज हमें परवाह नहीं। ऐसे निकालो, नहीं तो गोली, दुकान पे गोली, घर में गोली, गोलियां चल रही हैं, कत्लो गारत हो रहे। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअना वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। ऐसा बंदा जो मोमिन को कत्ल करे, हुक्मरानों अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, वर्दी वालों या गैर वर्दी वालों, तुमने कितने मोमिनों का खून बहाया, कितने मोमिनों के खून बहाने में तावन किया। मोमिन को कत्ल करने वाला, कत्ल करवाने वाला बराबर के मुजरम है। जो मोमिन को कत्ल करवाता है वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। अल्लाह का गजब उस पर है, अल्लाह का अजाब उस पर है, रुस्वतुल तकलीफ उसके लिए है। फरमाया एक मोमिन का कत्ल इतना खतरनाक है, रब उसके बदले में अगर पूरी कायनात मिलके, यानी इंसानियत मिलके, दुनिया मिलके एक मोमिन का कत्ल करे, अल्लाह सबको जहन्नम में भेज दे। इसी तरह सूदखोर जहन्नम में जाएंगे। पैसे तकसीम हो रहे हैं, 500 दो, 500 लो तो 1000 लो। हाँ, किस्तों पे कारोबार है, दिल कोई तसल्ली दी हुई है और जायज ही होगा जी, बैंकों से लोन ले रहे हैं, कोई मसला प्रॉब्लम है, मजबूरी है, मसाइल है, बड़ा कुछ होता है। नहीं, ये मजबूरियां अल्लाह कबूल नहीं करता, ये मजबूरियां अल्लाह नहीं मानेगा। सूदखोर फादनु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूले, रब से जंग कर रहे हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया, मैंने देखा सूदखोरों को जहन्नम के अंदर खून की नदी में गोते खा रहे थे और उनके मुंह में गरम गरम पत्थर आग के डाले जा रहे थे। जानी, जिना करने वाला, बदकार, बाजारे हुस्न के अड्डे खुले, बदकार, बदकारियां करने वाला, इश्को मशूकी गंदे पैकेज करवाता है, राब्ते करता है। औरतें बाजारों में जाती हैं, बेपर्दा घूमती हैं, पाँव में पजेब पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां, आवाजें निकालती हैं और दुकानों पे सौदे होते हैं, पार्कों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। ये आज गेम आम हो रही है। कहा जिना करने वाला, बदकारी करने वाला। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में देखा बहुत बड़ा तन्नूर था आग का और वो उसमें नंगे जल रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुल्म करने वाला, यतीम का माल खाने वाला, किसी को गाली, किसी को बुरा भला, किसी पे इल्जाम, किसी का माल हड़प करने वाला, धोखा देने वाला, फराड करने वाला, जालिम, क़यामत के दिन इसकी सारी नेकियां ले ली जाएंगी और इसको पकड़ के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जुल्म से बाज आ जाओ, मत इल्जाम लगाएं किसी पे झूठा तोहमतें और माल यतीम का खाना और बहनों का हक खाना। जुल्म करने वाले जहन्नम में। और फरमाया वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिकिताल व मुतहय्यिज़न इला फ़िया फ़क़द बअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम। जंग लग गई हो, जिहाद शुरू हो चुका हो, जो मैदान जिहाद से भागता है, दौड़ता है, पीछे हटता है, जिहाद से नफरत करता है, उसका ठिकाना भी जहन्नम की आग है। आज जिहाद को हम दहशतगर्दी कहते हैं, आज तलवार को गलत कहते हैं, आज हमें मौसीकी पसंद है, गाने पसंद है, बैंड बाजे पसंद है, रक्स पसंद है, आज हमें बेरासी बांड पसंद है। यही कहा जाता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कोई नहीं जी, माफ ही कर देगा, मसला ही कोई नहीं। अल्लाह की अल्लाह ही फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये पकड़े जाएंगे, जहन्नम की आग इनका ईंधन होगा, दोज़ख में चले जाएंगे। और इसी तरह जहन्नम में जाने वाला बेनमाजी, मा सलककुम फी सकर, वो बेनमाजी है, चाहे एक का हो चाहे दो का हो। सनाओ दरस तो कहते हैं बड़ा ही सख्त दरस दे दिया, हमें तो काफिर बना दिया गया है। तो ना काम करो कुफर वाले,
نہ کام کرو شرک والے، نہ کام کرو رب کی مخالفتوں والے، فتووں سے ڈرتے ہو، یہ فتووں کی مشین کھل گئی ہے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنی کرتوتیں نہیں دیکھتے، اپنے انداز نہیں دیکھتے۔ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس غیرت والے کے اوپر تو لازمی ہے رب کی زمین پہ رہنا چھوڑ دے، اللہ کا کھانا چھوڑ دے۔ کھاتے اللہ کا ہے، جیتے اللہ کی زمین پر ہے، رہتے اللہ کی زمین پر ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور نماز مردی کی۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، سجدوں کا محتاج نہیں، رکوع کا محتاج نہیں۔ اللہ تو چیک کرتا ہے عمل کرتا کہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو مہینے میں 150 نماز کٹھی کہہ دیتا، اللہ چاہتا تو دن میں 5 کٹھی کہہ دیتا، مگر ہمیں کہا گیا پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ نمازوں کا ٹائم مقرر ہے، دل چاہا تو پڑھ لی، دل چاہا تو چھوڑ دی۔ یہ نماز نہیں، یہ اللہ کا حکم مانا نہیں۔ نمازیں پڑھو۔ ما سلککم فی سقر، کیوں دوزخ میں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، میں 4 پڑھتا تھا، میں 3 پڑھتا تھا، میں 2 پڑھتا تھا، نمازی تو نہ ہوئے۔ حدیث سن لو، فرمایا جو نمازیں پڑھتا تو ہے مگر نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، وقت پہ نہیں، ٹائم پہ نہیں، پابندی سے نہیں۔ فرمایا نمازیں پڑھتا ہے مگر نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، توجہ سے نہیں پڑھتا، نمازیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑ گئی۔ فرمایا دوزخ میں وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کہو تو غصہ لگے گا، بے نمازی کتے خنزیر سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کتا خنزیر بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، انسان اللہ کے حکم کو رد کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ فتووں سے ڈر لگتا ہے تو نماز پڑھو، خیر کی طرف آ جاؤ۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کا اسلام میں حصہ نہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والا حساب و کتاب سے، فرمایا یحمى علیہ فی نار جہنم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم وتقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا وہ مال اس کے اوپر آگ بن کر پھینک دیا جائے گا اور جلتا رہے گا جہنم میں۔ دوزخ میں لے جانے والے اعمال۔ توجہ میری طرف بھائیو، اگر درس سننے جانا ہے تو چلے جائیں۔ الفم والفرج، یہ جہنم کے بارے میں بیان ہے۔ اگر یہ بھی نہیں سننا تو پھر کچھ بھی نہ سنو، آپ کی مرضی۔ اگر وقت اتنا ہی ہمارا قیمتی ہے، کاروبار، دکان، گھر والے، بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، مسائل ہے، ماحول گرم ہے، گرمی لگ رہی ہے، بیٹھنا مشکل ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، اور ساری تھکاوٹیں جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بڑا کھلا وقت ہوگا وہاں جنت میں، موجے کرنا، گھومنا پھرنا، ہیلی کاپٹر چاہے لے لینا، جو مرضی رب سے مانگ لینا، آرام تمہیں ملے گا۔ یہاں اپنے آپ کو نیک بنا لو، سن لو، توجہ دے لو، اللہ کے قرآن کو عمل کر لو، لبیک کہہ لو۔ فرمایا 2 چیزیں جہنم میں لے کے جائیں گی، شرمگاہ جس سے زنا ہوتا ہے، جس سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، فطرت کے اصولوں کی مخالفت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ زبان، کبھی غیبت، کبھی چغلی، کبھی جھوٹ۔ اپریل فول بھی آ رہا ہے نا، 1 اپریل، مذاق میں جھوٹ ہم نے بولا جی، مذاق میں بھی پھنس جائیں گے۔ جہنم کی آگ ہے، جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹے منافق ہوتے ہیں، ہنسانے کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے۔ اس زبان پر قابو پالو۔ فرمایا جو غیبت کرتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، قیامت کے دن اس کا سارا چہرے کا گوشت اتار دیا جائے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، علم ملا تھا چھپا دیا، نہیں حق بیان کیا، نہیں نا حق بیان کرتے مولوی پگڑیوں والے، دستاروں جبوں والے، کہو نا کو دلیل دو قرآن سے حدیث سے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی سنا دیں گے، حکایتیں کس سے، کوئی دلیل مانگے تو کہیں گے دلیل نہیں یہاں مانگی جاتی، ادب کا تقاضا سر جھکا لو اور جو کہتے ہیں عمل کرو، اپنے گھر کا سارا مال میرے گھر میں بھیج دو، بس میرا پیٹ پالتے رہو، ختم بھی 40واں بھی 10واں بھی۔ ان مولویوں سلاطیوں سے پوچھو کیا قرآن میں ثبوت ہے، حدیث میں ثبوت ہے؟ آمینہ کے لال نے کہا ہر دم عاشق عاشق بنتے ہو، وہ
محبت رسول کے دعوے کرتے ہو، مدینہ 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 تمہاری زبانوں پہ ہوتا ہے، اتنا تو بتا دو مسواک کی سنت لازمی، سبز پگڑی اوپر سر پہ باندھنی لازمی، اتنا تو بتا دو۔ ثبوت کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ جو کھاتے ہو پیتے ہو ہضم کر جاتے ہو، لوگوں کے کوئی 40واں کرواتے ہو، کوئی 11ویں۔ اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت ہے؟ رب کے قرآن سے کوئی ثبوت ہے؟ ایک قرآن پاک کی آیت پیش کر دو، غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بات نہیں، بس کھانے پینے کے بہانے قرآن خوانی ہو رہی ہے، الٹے قرآن پکڑے ہوئے ہیں، تیزی سے ختم کرو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا پورا ہی پارا پڑھنا، بلکہ اٹھاتے جاؤ، قرآن پڑھ کے کل پڑھ کے کھانا مولویوں کو آتا ہے، کل پڑھ کے میدان میں جانا نہیں آتا، کل پڑھ کے جہاد کرنا نہیں آتا، کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونا نہیں آتا، میٹھی میٹھی سنتیں یاد ہیں، حلوے والی سنت یاد ہے، سارے کھانے پینے کے انداز یاد ہیں، جہاد بھی، قتال بھی، تلوار بھی، کمان بھی، تیر بھی، مار کے یلغار بھی، ہلکار بھی یاد نہیں ہے۔ جفا کی تیغ سے گردن مفاشعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان، مگر جھکی تو نہیں، ایڈ مل رہی ہے امریکہ سے اپنے چکر چلانے کے لیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، علم چھپانے والا، علم چھپانے والا، پتا ہے سب کچھ پھر بھی لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، ریاکاری، دکھاوا، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ سب سے پہلے اس سے میں خود ڈرتا ہوں۔ سب سے بڑا داؤ ریاکاری کا خطیب کو لگتا ہے، سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، کہیں شیطان داؤ نہ لگا لے، دیکھ تیرا مقام کتنا ہے، منزلت کتنی ہے۔ نہیں، اللہ کا مقام ہے، اللہ کے قرآن کا مقام ہے۔ جو ریاکاری کی خاطر خطبے دیتا تھا، جو درس دیتا تھا، جو دکھاوے کے لیے آنسو بہائے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ رب سے یہ دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے، نمود و نمائش سے، دکھاوے کا جہاد کمانڈر دنیا کہے، دکھاوے کا جہاد، پرچم پکڑے لوگ کہیں بڑا مجاہد بنا پھرتا ہے، بڑا مجاہد ہے، دکھاوے کی قرات، دکھاوے کی تلاوت، دکھاوے کے خطبے، دکھاوے کی سخاوت، سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ بڑا ڈر لگتا ہے کہیں خطبے ضائع نہ ہو جائے، کہیں واز ہمارے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من ریا، یہ دعا ضرور مانگا کرو تاکہ ریاکاری سے بچ جائیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، دو گروہ، ایک حکمرانوں کے پیچھے لگے ہوئے گنڈے، ہاتھوں میں ڈنڈے، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حکم آتا ہے پکڑ لو، حکم آتا ہے جکڑ دو، حکم آتا ہے گرفتار کر لو، حکم آتا ہے الٹا لٹکا دو۔ مزہ تو تب آئے گا جب آسمان کا رب تمہیں الٹا لٹکائے گا۔ آج ہمارے بہتے آنسو خون بن جائیں گے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو پکڑ، لا تأسا القوم الظالمین، ظالموں پر ترس نہ کھائے کوئی، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں آسمان کا رب ان کو سزا دے گا۔ جہنم میں جائے گا وہ گروہ جو نجائز تنگ کرتا تھا، اور وہ عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی جو کپڑے پہنے ہوں گے مگر ان کا وجود نظر آئے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، بد اخلاق بھی جہنم میں جائے گا۔ خیانت کرنے والا لوگوں کا مال لیتا ہے، لوگوں سے مال مانگتا ہے، دو مال، دو پیسہ، دو چندہ، دو فنڈ، اور کھا جاتا ہے خود، ہضم کر جاتا ہے خود۔ اللہ گواہ ہے، دھیان رکھنا، صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، خیرات کا مال، ایک ایک دمڑی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی کو بھی چھٹی نہیں ملی، جہنم کی آگ، کہیں قیامت کے دن یہ پیسے تمہارے کندھوں پر نہ چڑھے ہوئے ہوں۔ خیانتوں سے بچنا، اور فرمایا بے عمل مبلغ، جو دعوت دیتا ہے، خطبے دیتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، جہنم میں اس کو گدھے کی طرح گھمایا جائے گا، انتڑیاں باہر نکال کے چکر لگوایا جائے گا۔ بے عمل مبلغ، کاش ہماری جو زبان سے نکلے وہی دل سے نکلے، اور کہنے والا سب سے پہلے خود عمل کرے۔
بے عمل فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى طاغوت سرکش کرنے والا تکبر کرنے والا ضدی اور دنیا کو ترجیح دینے والا آخرت پر جہنم میں جائے گا دوزخ میں جائے گا مال 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 پیسے کی فکر کرنے والا اور دین کو بھول جانے والا بدعات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں جائے گا فرمایا تکبر کرنے والا اکڑ اکڑ کر چلنے والا دوزخ میں جائے گا جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا دو حدیثیں توجہ سے سن لینا اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے حدیث سناؤں گا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے عمل کرو گے سارے انشاءاللہ ما اسفل من الکعبین ففی النار فرمایا جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہوا صرف مسجد میں نہیں باہر